تو بھائی ہم مسکراہٹیں چھیننے کے لیے نہیں آئے، ہم موڈ بنانے کے لیے نہیں آئے. ہم پیارے بھائیوں معافی کے بہانے ڈھونڈا کریں، صلح کے بہانے ڈھونڈا کریں. کسی کی کوئی بات سنیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کا کوئی اچھا پہلو لیا کرے. کوئی روح ریت کے معاملے کیا کرے، زبردستی کوئی بات کسی پہ مسلط نہ کرے. اگر کسی کی زبان کوئی غوطہ کھا گئی ہے اور اس نے اعتراف کر دیا، خدا کا واسطہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. کسی وقت یہ ہوتا اصل میں نا، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، پھر ہم تحقیق نہیں کرتے. بڑے تیز مزاج ہیں ہم، تیز مزاجی نے ہمارا ستیہ ناش کیا. ہم تحقیق نہیں کرتے، تہ میں نہیں جاتے، موڈ بنا لیتے ہیں. یہ بریطانیہ کا واقعہ ہے، توجہ رکھنا. یہ جو میرے نوجوان پیچھے ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ذرا پوری توجہ سے سننا چند باتیں. وہ ایک قاری صاحب کی افطاری کی واقعہ مختصر آپ کو سنا دیتا ہوں. افطاری کروائی تو قاری صاحب افطاری کر کے چلے گئے، تو بعد میں انہوں نے دیکھا وہ نا ٹیبل پر نا کچھ پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے. یہ بڑا قابل توجہ واقعہ ہے، یہ چند سالوں کا واقعہ ہے. ٹیبل پہ نا کچھ پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، تو قاری صاحب ناشتہ کر کے چلے گئے، تو واپسی پر دیکھا کہ جس کمرے میں انہوں نے افطاری کی ہے نا، وہاں ٹیبل پر پاؤنڈ نہیں تھے. اب جو میزبان تھا اس نے موڈ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ وہ بولو. یہ بلوانا جائز ہے. چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہنے سے گریز کیا کریں. جب خطیب آپ کو ایسے سمجھیں جیسے ہم ترجمہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کلاس ہو رہی ہے، سب بولیں، توجہ مجھے دے. اچھا، وہ پاؤنڈ نظر نہ آئے تو میزبان نے کیا بنا لیا؟ ہم بات بات پہ کیا بناتے ہیں؟ رہ ہی موڈ گیا اور ہے کی. اچھا موڈ بنا لیا جی. پورا سال قاری صاحب سے سلام تک نہیں لی، نماز پڑھنی پیچھے چھوڑ دی ہے. تہمت کیا لگا دی کہ انہوں نے ہمارے پاؤنڈ چوری کیے ہیں. موڈ بن گیا. جب اگلا رمضان آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی حضرت صاحب کوئی نہیں، بندہ بھول بھی تے جاندہ ہے، وعدہ گھاٹا بندے کو ہو جاندہ ہے، اگر انہوں نے اٹھا بھی لیے ہیں تو کوئی نہیں، انسان ہے، درگزری کرے، افطاری کروائیں، اللہ راضی ہو جائے گا. خیر قاری صاحب سے ملے، بات ہوئی اور کہا قاری صاحب اگر آپ کو کچھ پاؤنڈ چاہیے تھے، پیسے روپے چاہیے تھے، آپ منہ سے مانگ لیتے، ہم آپ کو دے دیتے، آپ نے کیوں اٹھائے ہیں؟ میں سارا سال آپ سے ناراض رہوں اس وجہ سے. وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھیں نم ہو گئی، آنسو سے آ گئے. وہ پتہ کیا کہتا ہے میزبان؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں قاری صاحب، آپ زیادہ روئے نہ، پریشان نہ ہو، میں کسی کو نہیں بتاتا لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. اور وہ کہنے لگا بابا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے آپ کے پاؤنڈ اٹھائے ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہاں میں نے افطاری کی ہے نا، وہاں ٹیبل پر ایسے قرآن پڑا ہوا تھا. میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ سارا سال گزر گیا ہے، وہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے قرآن کو تم لوگوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ اس نے کہا اصل میں نا پاؤنڈ ایسے خالی پڑے ہوئے تھے، تو ٹیبل پہ قرآن پڑا ہوا تھا، میں نے ایسے صفحہ کھول کے نا قرآن کا پہلا صفحہ، تو میں نے پاؤنڈ وہاں رکھ کے بند کر دیا، اور میں نے کہا صبح قرآن کھولیں گے، شام کو قرآن کھولیں گے، پاؤنڈ ان کو یہ ذرا قرآن کھولو. کھولا تو پاؤنڈ اندر پڑے ہوئے تھے. تو اس نے سال بھر کیا بنائے رکھا؟ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، جانوروں والے کام ہے. مائنڈ نہ کرنا، میں تو موڈی بندے کو جانور سمجھتا ہوں. جانور ہے یہ، انسان ہے. کہاں ہے اسلام اس کے اندر؟ کہاں ہے ایمان اس کے اندر؟ کون سی ایمانیت کی شک ہے اس کے اندر؟ میرے پیارے بھائیو تھوڑا سا رکا کریں رائے قائم کرنے سے. اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں. کسی بندے کے بارے میں بولا ہوا ایک بول آپ کو واللہ یوصلکم الی النار، اللہ سے ڈر جائیں. منہ سے بولا ہوا کسی کی شخصیت کے بارے میں ایک ایک بول احیاناً کبھی کبھار بندے کو جہنم تک لے جاتا ہے. نمازوں کے گمنڈ میں نہ رہیں، داڑھی کے گمنڈ میں نہ رہیں، ٹوپی مسجد مدرسے کے گمنڈ میں نہ رہیں.
ترمذی شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مشکات بھری ہوئی ہے، فرمایا نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ بالکل جنت کے کنارے ہوتا ہے، ایک کلمہ اپنی زبان سے ایسے بولتا ہے 70 خریفہ، ایک جملے کی وجہ سے 70 سال تک جہنم کی گہرائیوں میں گرتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم نے جی موڈ نہیں بنانا، اور ہم بڑے تعداد میں تھوڑے ہیں، مجھے بتائیں ہم ہیں کتنے؟ میں تو آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو یہاں 5 مسجدیں ہیں، اللہ کی قسم یہاں پر 50 مسجدیں ہوں وہ بھی تھوڑی ہیں جتنی آبادی ہے۔ ان نوجوانوں کے زاہد صاحب ہیں، ضیاء صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، احباب جماعت ہیں، شیخ قاسم صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھیں۔ ہم نے بڑے کام کرنے، آپس میں الجھ گئے تو دین کا نقصان ہوگا، آپس میں غصہ پالتے رہے تو صحت کا نقصان ہوگا، اور آپس میں غصہ بات بات میں موڈ بناتے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں موڈی بندہ نماز کیسے پڑھ لیتا ہے؟ اگر دماغ میں ہر وقت فطور ہوگا کیسے اس کو آنسو آئیں گے؟ وہ تو پھر جان چھڑائے گا، کیسے وہ لمبے سجدے کرے گا؟ موڈی بندہ نہ اچھی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اچھا سجدہ کر سکتا ہے، نہ اخلاق اچھا کر سکتا ہے، وہ گھر والوں کے لیے بھی ایک جانور اور درندے سے کم نہیں ہے۔ چھوڑیں یار، کیا ہوا؟ تلخی ہوئی ہے، منہ سے بول نکلا، سینے سے لگائے۔ مجھے واقعہ یاد پڑتا ہے، مجھے اسماء کا تمیز نہیں ہے کہ کس نے کس کو سلام کیا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو سلام کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا نا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا تو موڈ نہیں بنایا، موڈ دل میں غصہ، سارے بولو نہیں پالا، فوراً سیدنا ابی بکر کو کہنے لگے میں نے عمر کو سلام کیا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیس کی تحقیق کرے کیوں نہیں دیا؟ تے ساڈے تھے اگر کوئی کسی نے سلام نہ کرے تو اہیں کی آنے ہیں دفعہ ہوئے نہیں کرتا، میں کی سمجھنا میں کو لے کے کھانا، ایک ہی جملہ منہ تے چڑھے ہے میں لے کے کھانا۔ فرعون کو سینگ لگے ہوتے ہیں، فرعونی بو ہر دوسرے مسلمان میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، مصر سے۔ مائنڈ نہ کرنا میری بات کو، یہ درد دل ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا شخص، آپ کی میں بات نہیں کرتا، ہر شخص نہیں کہہ رہا، ہر دوسرا تیسرا شخص اپنے دائرے میں پورا فرعون ہے، پورا فرعون۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان کو، حضرت عمر کو بلایا، پوچھا کہ تیرے بھائی نے تجھے سلام کہا تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو فوت ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، تو میں تو رسول پاک علیہ السلام کی وفات کے غم میں اتنا نڈال تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ سلام کی بات کرتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ عثمان کب آئے ہیں، کب سلام کیا ہے، کب گزرے ہیں، مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بخاری میں واقع آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ حفصہ کا نکاح حضرت ابو بکر کے ساتھ کرنا چاہا، عثمان کے ساتھ کرنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا یا جواب میں تاخیر کر دی، دل میں تھوڑی سی بات آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حفصہ ام المومنین بنی، فوراً اپنے دل کا معاملہ رکھا، بھئی میں نے تیری بیٹی کے نکاح سے انکار یا خاموشی صرف اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ نکاح کرنا چاہتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہ ہوتا تو میں فوراً تجھے جواب دیتا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور میرے پیارے بھائیو، اگر خوشیوں سے جینا چاہتے ہو، دل کو کشادہ کرو، سوچ کو کشادہ کرو، معاف کرنا سیکھو، غصہ پینا سیکھو۔ میں کوئی دلائل نہیں آپ کو دے رہا، ورنہ اگر میں غصے کے رد پہ دلائل دوں تو میرے سامنے درجنوں حدیث ہیں، صرف میں ایک معاشرتی پرابلم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مذہبی لوگ، ادھر دیکھیں ہماری تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی، کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہیں۔ آگے بڑھے، اللہ کی توحید کے لیے معاف کر، کسی انسان کو معاف کرنے کے لیے یہی خصلت کافی ہے کہ یہ بندہ توحید پرست ہے۔ توحید پرست ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟
اللہ کی قسم الحمدللہ میں نے مسیحیت کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، یہودیت کو، ان کی اصل کتابوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ان ممالک میں جاتا رہتا ہوں، دعوتی پروگراموں پہ جاتا ہوں، اللہ العظیم آپ سوچ نہیں سکتے کیسے کیسے گندے عقیدے ہیں رب کی زمین پر لوگوں کے اللہ کے بارے میں۔ کوئی توحید پرست ہونا چھوٹی بات ہے؟ یہ ذہن بنا کے آج جائیں آج کی شب تربیت میں کہ میرا توحید پرست بھائی میرے سے جو بھی چاہتے نہ چاہتے زیادتی کر دے، میں نے اسے معاف ہی کرنا ہے، میں نے اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے۔ اپنے ظرف کا خیال کیا کریں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، میری طرف دیکھیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یہ بے نماز آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، دنیا دار بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے بھی آگے سے زیادتی کر دی، سارے بول کے بتائیں میرے میں اور اس میں کوئی فرق رہا؟ سارے نہیں بولتے؟ نہیں۔ یہ بے دین دنیا دار بندہ ہے، میں حاجی نمازی، داڑھی ٹوپی، مسجد مدرسہ، میں نے بھی موڈ بنا لیا، دونوں میں فرق کیا رہا؟ اپنے ظرف کا خیال کیا کرو۔ ایک شیخ صاحب نا شہد کا کاروبار کرتے تھے، یہ میں واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں، وَقَانَ عَسَّالَ، شہد فروخت کیا کرتے تھے، تو ایک بڑھیا آ گئی، وہ آ کر کہنے لگی حضرت صاحب میری طرف دیکھو، حضرت صاحب ایک نا چھوٹی سی شیشی مجھے شہد کی دے دیں۔ حضرت صاحب اندر گئے، بڑا مرتبان کین اٹھایا، وہ تقریباً 4.5-5 کلو کا کین تھا، وہ مانگ رہی تھی چھٹانک، تو شہد دے دیا 4 کلو 5 کلو۔ وہ جو یمین و یسار تھے نا تلامزہ زملا دوست آتی، وہ کہنے کہ حضرت صاحب اس نے آپ سے ایک چھٹانک شہد مانگا ہے، ایک شیشی مانگی ہے، آپ نے اس کو 4 کلو کا 5 کلو کا مرتبان کہن دے دیا ہے، وہ غریب سی عورت ہے، آپ اس کو پاؤ دے دیتے، آدھا کلو دے دیتے، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے تھے، آپ نے اتنا شہد دے دیا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا نا اپنے ماتھے پہ لکھ کے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی اس عورت نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم نے اس کو اپنے ظرف کے مطابق دیا ہے۔ یار اپنے ظرف کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، بات بات پہ ہم موڈ بنا لیتے ہیں، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا، اندر ہی ہم منافقتیں پالتے رہتے ہیں، اندر ہی منافقتیں پالتے رہتے ہیں، حسد ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تنظیمی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، فقہیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک حد تک عقیدے کے معاملے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت کے مزاج میں بہت حد تک توسع ہے۔ انسانیت کا رشتہ تو دین ختم نہیں کرتا۔ تو اللہ کی توفیق سے جی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ، اس کے 2 پہلو تھے، 2 رخ تھے، ایک میں نے بیان کر دیا ہے کہ ایک کام ہم نے ساری زندگی نہیں کرنا۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہو نا، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو سارے مجھے بول کے بتائیں، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی موڈ نہیں بناتے، آپ تو خیر پہلے بھی نہیں بناتے، تو انشاءاللہ ہم نے آپس میں موڈ بنانا نہیں۔ 1-2 بندے اونچی بولے نے، اور بات سنو، اگر بنانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ذرا دھیان سے بولیں، اور یہ ہنسنے والی بھی بات نہیں ہے، سچی بات ہے۔ شب تربیت یہی ہے، انشاءاللہ جو ہمارے چہروں کی مسکراہٹیں دیکھ کر جن کو اپنی تھکاوٹیں بھول جاتی ہیں، جو ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، مل کے بولے ہم نے ان کو موڈ دکھانا نہیں، موڈ بنانا نہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دے جاتا ہوں، کل کو کوئی بندہ آپ کو پریشان کرے نا اپنا پیارا، آپ نے اس کو کہنا یار بات سن، فیصل آباد سے مولوی صاحب آئے تھے، مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر لیا کہ میں نے موڈ بنانا نہیں، بعد آ جا میں موڈ نہیں بنانا، مسیطے بہ کے وعدہ کیتا ہے یار میں نہیں ہوں موڈ بنانا۔ بھائی مومن بڑا کشادہ دل ہوتا ہے، ایمان جو ہوتا ہے نا بشاشت القلوب، یہ بڑا تر و تازہ دین ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نمازی ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اٹا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بکھرا ہوا ہے، الجھا، شخصیت میں کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، بات بات میں موڈ ہیں، بچوں کے ساتھ موڈ ہے، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ موڈ ہے، امام صاحب کے ساتھ موڈ ہے جی،
اچھا موڈ کس بات سے بن گیا؟ جی اس نے مغرب کی جماعت بڑی لمبی کروائی تھی. نہیں بھائی اتنے جلد باز نہیں ہمیں ہونا چاہیے. پہلی بات الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے بہت سے واقعات کو چھوڑ کر بہت سی لا تغضب بہت سی حدیث کو چھوڑ کر خلاصتاً ماشاءاللہ آپ سے بات کر لی ہے. میں نے بھی آپ سے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، آپ نے بھی انشاءاللہ کر لیا ہے. انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے ہم نے آپس میں جو اہل توحید ہیں، ہم آپس میں جو اہل سنہ ہیں، جو رحم کے رشتہ دار ہیں، ہمارے قرب و جوار میں جو ہمارے پیارے ہیں، انشاءاللہ ذرا گونج آنی چاہیے. ہم نے ان کے ساتھ موڈ بنانا نہیں. اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کے حج نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کے عمرے نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے خزانے نصیب فرمائے. اچھا اب آپ سے میں ایک اور بات پوچھتا ہوں. آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اور شب تربیت ہے. شب تربیت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. آپ مجھے ویسے بول کر بتائیں آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ اس موڈ نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہماری خوشیوں کا قتل کیا ہے، ہمارے مسلک کا ہمارے منہج کا نقصان ہوا ہے؟ جو صلاحیتیں ہم ایک دوسرے کو گرانے پہ خرچ کرتے ہیں بھائی وہ ہم دوسروں کو قریب لانے پہ خرچ کریں. جو توانائی ہم اپنوں کو گرانے کے لیے لگاتے ہیں وہ دوسروں کو قریب کرنے پہ خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو روشن کشادہ کھلا ہوا محبتوں والا اخلاق والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کشادہ چہرہ نصیب فرمائے. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے جو موڈی نہیں ہوتے. اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے جن کے دلوں میں غصہ نہیں ہوتا، جو دلوں میں غصہ اندر ہی اندر غصہ پالتے رہتے ہو. یہ بہت بڑی قلبی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ کام ساری زندگی نہیں کرنا. اچھا دوسرا کام یہ ساری زندگی چھوڑنا نہیں. ایک کام ساری زندگی کرنا نہیں اور دوسرا کام انشاءاللہ ساری زندگی چھوڑنا نہیں. اب یہ توجہ سے سن لیں، نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے. ویسے میں پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے پاس آیا ہوں، میرا بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے. آپ کے ہمارے پنجاب میں نا بڑی افراتفری سی ہوتی ہے پروگراموں میں نا، تو آپ کے ہاں یہاں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور تعلم کا اور بڑی توجہ اور محبت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے. ویسے تو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اللہ ہی جانتا ہے نا جی کل کے معاملے. لیکن انشاءاللہ میرے پیارے بھائیو اس جملے کو یاد رکھنا. پہلا حصہ میں نے بیان کر دیا ہے، موڈ نہیں بنانا. اب دوسری بات، ساری زندگی ایک کام نہیں چھوڑنا. وہ کام پتہ کون سا ہے؟ جیسے آپ اپنے جسم کے لیے، اپنی باڈی کے لیے، فزیکلی اپنی صحت کے لیے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، شام کا رات کا کھانا کھاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، اسی طرح ساری زندگی آپ نے روحانی ناشتہ بھی نہیں چھوڑنا، روحانی لنچ بھی نہیں چھوڑنا، روحانی ڈنر بھی نہیں چھوڑنا. روحانی ناشتہ چھوڑنا بڑا پیارا ناشتہ ہے، بولو میں اگے دسنا ہے کہ یہ روحانی ناشتہ چھوڑنا نہیں. روحانی ناشتہ ہے صبح کے اذکار. روحانی ناشتہ کیا ہے؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہم بکا اصبحنا و بکا مسینا و بکا نحیا. اللہ تیری مدد سے صبح، اللہ تیری مدد سے صبح کی ہے، تیری مدد سے شام کروں گا، تیری مدد سے زندہ ہوں، مر کر تیری بارگاہ میں آنے والا ہوں. اور یہ محبت بڑے جذبات ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں. اللہ کے ساتھ صبح سویرے کیا کرو. اصبحنا واصبح الملک للہ، یہ ساری دعائیں یاد کرو. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھو. برکت والا رزق آپ کی زندگی سے کہیں نہیں جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو. خدا کی قسم اللہ نظر بد سے بھی بچائے گا، نظر شر سے بھی بچائے گا، ہر قسم کے چھوٹے بڑے جادو سے بھی بچائے گا.
صبح کا ناشتہ نہ کیا جائے، چنے نہ کھائے جائیں، نان نہ کھایا جائے، بادام نہ کھائے جائیں، حلوہ نہ کھایا جائے۔ ادھر دیکھو، اور چائے وائے نہ پی جائے، انسان کی باڈی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اگر صبح اٹھ کر انسان روحانی ناشتہ نہ کرے، انسان کی روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، شیطان مداخلت کرتا ہے، روح کالی ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیں، روح پلید ہو جاتی ہے۔ کبھی جوان بیٹی سے پوچھا، بیٹی تو نے روحانی ناشتہ کیا ہے؟ کیا کروں تیری بیٹی کے بی اے کو، بڑا تو ٹانگ اٹھا کے کہتا جی بیٹی نے ایم اے کر لیا ہے، فزکس میں یہ کام کر، وہ صبح کا روحانی ناشتہ کرتی ہے؟ صبح کے اذکار آتے ہیں تیری بیٹی کو، تیری بیوی کو صبح کے اذکار آتے ہیں؟ شب تربیت میں ان نوجوانوں کا پیغام آپ کے نام یہ ہے، روحانی ناشتہ خود بھی ٹیک کے کیا کرو، سمجھ کے کیا کرو، کیا کھا رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ کھاتے وقت پتہ ہوتا ہے نا یہ بریڈ ہے، یہ دودھ پتی ہے، یہ بادام ہے، پتہ ہوتا ہے نا؟ جو زبان سے پڑھتے ہو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ روحانی لنچ کیا کرو، یہ روحانی لنچ عصر کے وقت کر لیا کرو۔ شام کے اذکار یہ مغرب کے بعد نہیں، ان کا افضل اور بہتر ٹائم یہ عصر کے قریب ہے، عصر کے بعد ہے۔ ہاں اگر نہ پڑھے جائیں تو مغرب کے بعد پڑھ لو، اصل ٹائم جو ہے یہ مغرب سے پہلے پہلے ہے۔ روحانی ڈنر کیا کرو، رات پہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے روحانی ڈنر یہ لے کے سویا کرو، روح کو اس کی پوری غذا دیا کرو۔ ابن مسعود کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کہیں صحیح مسلم میں پڑھا، صبح سویرے کا وقت تھا، آنکھیں کھولنا ادھر دیکھنا۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بندہ ان کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ گھر سے باہر نہ آئے، کافی دیر کے بعد آئے۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے یا کوئی خادمہ باہر آئی تو کہا کہ کیا حضرت صاحب سو رہے ہیں؟ تو حضرت جواب میں فرمانے لگے، کیا تو میرے بارے میں اور میرے بچوں کے بارے میں یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سو جائیں اور ہم روحانی ناشتہ نہ کریں؟ صحابہ میں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ صبح کے اذکار نہ پڑھے جائیں، شام کے اذکار نہ پڑھے جائیں، رات کے اذکار نہ پڑھے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روحانی جو ڈنر ہے، روح کا جو کھانا ہے روحانی رات کا، اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو روحانی ڈنر کر لیتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، کافاتا، یہ فرمایا 2 آیتیں اس بندے کو ہر تکلیف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں کھڑا ہوتا ہوں، رہنے دے کوئی بات، آپ اگر مائنڈ نہ کریں، چونکہ یہ شب تربیت ہے، میں نے آپ کو بولا اس کا اپنا مزاج ہے، بتائیں آپ میں سے کتنے بندے میں کھڑے کروں جن کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی نہیں آتی، ان کا ترجمہ بھی نہیں آتا؟ جن کو نہیں آتا ہاتھ نیچے رکھیں۔ 40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو گئی ہے، 35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نہیں آتی، ان کا ترجمہ نہیں آتا۔ تجھے نہیں آتا، تیرے بیٹے کو بھی نہیں آتا، تیری بیٹی کو بھی نہیں آتا، تیری بیوی کو بھی نہیں آتا۔ یہ ہے شب تربیت کا پیغام۔ کوئی اس میں سیاسی مفاد نہیں ہے، کوئی اس میں تنظیمی مفاد نہیں ہے، یہ ہے شب تربیت۔ خود سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں یاد کرو، کیوں نہیں یاد؟ ترجمہ کیوں نہیں یاد؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، غالباً کہیں صحیح مسلم میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے ہوئے روحانی ڈنر کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے سارے اندھیرے ہی ختم کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں کہیں کو روایت ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اسپیشل فرشتہ آیا، اسپیشل دروازہ کھلا، خاص کر نبی پاک کو یہ تحفہ ملا۔ کتاب الایمان صحیح مسلم اٹھائیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ توجہ رکھنا، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی قوموں پہ ڈالے، اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا، بیٹیوں کے بوجھ نہ ڈالنا، بیماری کے بوجھ نہ ڈالنا، غربت کے بوجھ نہ ڈالنا،
کسی قرض مرض کا بوجھ مجھ پہ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا جب یہ بندہ بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جا میرے بندے تو نے جو کہا ہے میں تیرے رب نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ ترمذی میں ہے، شاید ابو داؤد میں ہے، بخاری میں ہے، کتاب الوضو کی آخری روایت ہے بخاری میں۔ فرمایا جو رات کے سوتے وقت روحانی ڈنر لیتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کیا معنی؟ اللہ، ترجمہ سنو، اللہ جس بندے کے رگو ریشے میں یہ دعائیں اتر جائیں، اور مانسرے کے رہنے والوں جس بندے کے رگو ریشے میں ان دعاؤں کا ترجمہ اتر جائے، رب کی قسم وہ غیبتیں نہیں کرتا، وہ گانے نہیں سنتا، وہ کردار کشی نہیں کرتا، وہ منافقت نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے اندر دین داروں میں جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اذکار کی معرفت نہیں ہے، دعاؤں کی معرفت نہیں ہے۔ رات کو سوتے وقت جو بندہ یہ ڈنر کر لے، یہ روحانی کھانا کھا لے، اور پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ دن بھر کی سب تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، کیا معنی؟ اللہ میں اپنے سارے معاملے تیری سپرد کرتا ہوں، میرا رخ تیری طرف ہے، سارے معاملے تیری سپرد ہیں۔ اللہ تیرے در کے علاوہ میرا در کوئی نہیں ہے، تیرے گھر کے علاوہ میرا گھر کوئی نہیں ہے، میرا اللہ ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بستر پہ لیٹا اپنی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ میرا تجھ پہ بھی ایمان ہے، تیرے نبی پہ بھی ایمان ہے، تیرے قرآن پہ بھی ایمان ہے، اللہ میرا عقیدہ دیکھ کے میرے معاملے ٹھیک کر دے۔ فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ روحانی کھانا کھا کے سوتا ہے، یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اگر رات کو فوت ہو گیا، اسلام کی فطرت پر اس کی موت ہوگی، ان اصبحت علی خیر کثیر، اور اگر صبح اٹھا تو اللہ پاک اس بندے کے لیے خیر کثیر کے سارے دروازے کھول دے گا۔ آپ بھائیوں میں سے کتنے بھائی بتائیں میں کھڑا کروں جن کو یہ دعا نہیں آتی؟ ہمارے زاہد بھائی صاحب، ضیاء بھائی صاحب، ادارے کے جو منتظمین ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، مجھے تو کئیوں کے نام بھی نہیں آتے۔ وہ اللہ کے بندو یہ کرنے والے کام ہے، آئندہ جب نشست کا اہتمام ہو کم از کم اپنے ساتھ 2 بندے لے کے آئیں، اور اللہ کا واسطہ اکیلے نہ آیا کرو۔ اس دعوت کو، اس فکر کو، اس منہج کو، اس تربیت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو، اس مشن کے راہی بنو۔ دوسری بات، پہلی بات، ساری زندگی اپنوں کے ساتھ موڈ نہیں بنانا۔ اگر موڈ دکھانا بھی پڑے تو کسی وقت میں کفر کو موڈ دکھاتے ہیں، یہ موڈ اپنوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنا۔ اور ساری زندگی روحانی ناشتہ نہیں چھوڑنا، روحانی لنچ نہیں چھوڑنا، روحانی ڈنر نہیں چھوڑنا۔ سورۃ المعوذات یا معوذتین، قل هو اللہ ساتھ مل جائے، جو آخری 3 صورتیں ہیں معوذات ان کو کہتے ہیں، آخری 2 کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ سنت کے مطابق پڑھ کے سویا کریں۔ سنت کے مطابق پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے سورہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر ناس پڑھیں۔ ادھر دیکھیں، فی اعلیٰ جسدہ، ایسے پورے جسم پہ پھونک کر پھر ہاتھ ملے، پھیریں، پھر پڑھیں، پھر پھونکیں، پھر پھیریں، پھر پڑھیں، پھر پھونکیں، پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیریں۔ اللہ کو گواہ بنا کے مجھے بتائیں، ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بھائی نے۔ سوچیں کل میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں، رفع الیدین والی سنت مجھے بڑی یاد ہے، اونچی آمین کہنے والی سنت مجھے بہت یاد ہے، اور مجھے یاد رہنی چاہیے۔ اور جو روزانہ کی بستر کی سنت ہے، کیا سنت کے مطابق میں یہ معوذات پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں؟ یہ جو لیلۃ البارحہ گزشتہ رات گزری ہے میں پڑھ کے لیٹا ہوں سنت کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معذور